زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولاي و مولا کل مومن و مومنہ، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نچلنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمہو ذکرنا، اے یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو۔ خبردار، لا تمہو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجہ علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، وہ لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑھا، وہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تم نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہن سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ
सलाम। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الأبتهي الهاشمي المكي المدني الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سبحان الله سبحان الله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات. سرکار کی سلامتی کے لیے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظہور الحجة. سرکار کی سلامتی کے لیے اور سرکار کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے صلوات. کہ جو امام کا دشمن ہے، امام نے دکھایا کہ تجھے پہلے تیرے کیے کی سزا، اس کے بعد تیرا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو حضرت امیر مختار جیسے آدمی ہیں. اور آج کے وقت کے یزید سے یہی کہنا ہے کہ آج بھی حضرت امیر مختار جیسے غلام زندہ ہیں. اگر
امتحان لینا ہے تو براہ راست کھل کر آئے. میں آئمہ کرام کا ایک ادنا سا غلام چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ آئے اور میرے سامنے آگ کا انبار لگائے, سارے آگ کے 2 انبار لگائے, تاکہ ایک میں جاتا ہوں, ایک میں یہ کہنے والے کہ جو علی کے جو ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں وہ جائے, جو بچ جائے گا اس کے سارے ماننے والے جو ہے وہ ایمان قبول ہے. آواز بلند صلوات. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد. محمد والے محمد علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اس 10,000 کے ملتان کے مجمع میں نے سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. مسلسل دنوں کو آپ کو زحمت دیتا آ رہا ہوں. پروردگار آپ کا آنا بی بی کی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. الف لام میم. سبحان اللہ. ٹائم بہت کم ہے, بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع میں وارد ہو رہا ہوں. الف لام میم. سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک نہیں. ھدی للمتقین. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. کائنات کے قرآن اٹھا کے دیکھو کہ الف لام میم کا کہیں ترجمہ نہیں ملے گا. الف لام میم کا کہیں ترجمہ نہیں ملے گا. یاسین کا کہیں ترجمہ نہیں ملے گا. ہاں میم کا کہیں ترجمہ نہیں ملے گا. ہاں میم عین سین کاف کا کہیں ترجمہ نہیں ملے گا. کاف ہاں یا عین سات کا کہیں ترجمہ نہیں ملے گا. ملتان کے عجیب عظیم مجمع میں شرکت کرنے والے میرے مولا کا پرسہ بی بی فاطمہ زہرا کو دینے والے, یاد رکھنا کہیں ترجمہ نہیں ملے گا. تو ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ تم ترجمہ کیوں نہیں کرتا اردو کا؟ تو کہے گا بھائی بات سنو, ان کا ترجمہ نہیں ہوتا. کیوں کہ ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات, اور حروف مقطعات یا اللہ سمجھتا ہے یا اس کا رسول سمجھتا ہے. یا اللہ سمجھتا ہے یا اس کا رسول سمجھتا ہے. واہ بھائی واہ, عجیب تم نے فیصلہ کر دیا. یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے نبی کے درمیان. کتاب قرآن ہدایت ہمارے لیے نازل ہوئی اور سمجھے رسول. توجہ کیجیے گا, عظیم مجمع ہے. ارے جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ قرآن ہدایت کی کتاب, جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ یہی سوال کرنے ایک شخص ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کے پاس آیا. کہا مولا یہ الف لام میم, یہ یاسین, یہ ہا میم, یہ ہا میم عین سین قاف, یہ کاف ہاں کاف ہاں یا عین سات, یہ حروف مقطعات جو قرآن میں ہیں یہ ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ ان کا ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ تو کائنات کا امام مسکرا کے فرمانے لگا. آج ملتان کے عظیم مجمع میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کائنات کے امام نے فرمایا اگر پورا قرآن اللہ لوگوں کو واضح کر کے دیتا تو سارا قرآن سمجھتے تو ہماری ضرورت نہیں رہتی. اللہ نے قرآن میں کچھ ایسے موڑ رکھے کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو ناطق قرآن کے پاس آؤ. قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو ناطق قرآن کے پاس آؤ. یہی سبب ہے تمہارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے
شخص آیا، 4 شخصوں نے کعبۃ اللہ کے نزدیک یہ فیصلہ کیا کہ جو جو قرآن میں غلطیاں ہوں گی ہم اگلے سال آئیں گے، یہیں پہ ملیں گے۔ ایک مشرق گیا، ایک مغرب گیا، ایک شمال گیا، ایک جنوب گیا، یہ پورا سال پورا ہوا، وہیں پہ ملے۔ سب نے کہا ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ جب آگے بڑھے تو کائنات کا امام ملا، کہا کیا کر رہے تھے؟ قرآن میں کوئی غلطی نظر آئی؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کائنات کے امام نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پہ حملہ ہو نہ کہ قرآن کو معلوم نہ ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ملتان کے 10,000 کے مجمع کے ناس میں جاتا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جناب المودت میں علامہ قندوزی حنفی لکھتا ہے جہاں بھی علی کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جب فرشتے واپس پلٹتے ہیں، جب فرشتے واپس پلٹتے ہیں تو آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ خوشبو جو آج تم میں ہم نے کبھی نہیں سونگی کہاں گئے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم ذکر علی سننے گئے تھے۔ آج میرا عقیدہ ہے کہ ان ملائکوں کے ساتھ جبریل بھی موجود ہے۔ آج جبریل کے استاد کا نعرہ اس طرح لگاؤ جس طرح حق ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کے سائے میں رہو، عباس کے پرچم کے سائے میں رہو۔ میں اپنے سننے والوں کو کبھی بھی زحمت نہیں دیتا ہوں، بس تو علی ابن ابی طالب کا یہ ذکر ہے کہ دیکھو مسجدوں میں قرآن حفظ کرنا اور ہے، کعبے میں قرآن پڑھنا اور ہے، منبروں پہ قرآن پڑھنا اور ہے، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنا اور ہے۔ جب میرے مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو کعبے میں آ کے قرآن پڑھا، توریت پڑھا، انجیل پڑھا، زبور پڑھا۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا اے علی تم انجیل اس طرح پڑھ رہے ہو جس طرح جناب عیسیٰ پڑھتے تھے، توریت اس طرح پڑھ رہے ہو جس جناب موسیٰ پڑھتے تھے، زبور اس طرح پڑھ رہے ہو جس طرح جناب عیسیٰ پڑھتے تھے، اور قرآن اس طرح پڑھ رہے ہو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ کہ کائنات کا میرا مولا علی جو علی ہے، جو کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے، ملتان کے 10,000 کے مجمع میں آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ علی کہ جس کے خلاف امیر شام کے دور میں 70,000 ممبروں سے برا بھلا کہا گیا علی کو، علی کے خلاف گالیاں بکی گئی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرے ذکر کو باقی رکھ میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ علی کی پوری عمر کعبے سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے مسجد تک اللہ کے ذکر کے باقی رہنے میں گزر گئی۔ اب اللہ کا وعدہ ہے کہ علی کے ذکر کو باقی رکھے، یہی سبب ہے کہ میرا مولا کائنات کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے کل بھی علی رہے گا۔ سبحان اللہ حیات علی 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 سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو مولا غازی عباس کے علم کے سائے میں رکھے آپ کو۔ بڑا عظیم مجمع ہے، بڑی زحمتیں ہیں یہاں کے لوگوں کی۔ یہ حسین مولا کے مجلس میں آپ آتے ہو تو عرض کر رہا تھا علی کا ذکر جب ایک شخص نے علی کی کتاب نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھا، انگلینڈ کا بڑا سائنسدان ہے، اول سے آخر تک علی کی اس کتاب
کا مطالعہ کیا تو آخر میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے، ملتان کے شریف لوگوں، اس نے جملہ کیا لکھا ہے؟ کہا میں نے پہلے سے آخر تک علی کی اس کتاب کا مطالعہ کیا، مجھے تو یہ لگا کہ جب کائنات بن رہی تھی یا تو یہ کائنات کو دیکھ رہا تھا یا خالق کائنات ہے۔ یا تو خالق کائنات ہے یا جب کائنات بن رہی تھی تو علی دیکھ رہا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سائنسدان نہیں کہہ رہا ہے، یہ شافعیوں کا امام شافعی کہہ کے گیا کہ مات الشافعی لیس ادری علی ربہ ام اللہ۔ شافعی مر رہا ہے، شافعی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ لیکن جب میرے مولا کائنات آئے کعبے میں سجدہ کیا تو ایک شاعر کی نظر پڑی۔ میں شعر پڑھنے کا کم عادی ہوں لیکن آج ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تمہاری خدمت میں۔ شاعر نے کیا کہا؟ علی کہتا، ولی کہتا، شہ اختے کشا کہتا۔ علی کہتا، ولی کہتا، شہ اختے کشا کہتا، نظر جلووں میں کھو جاتی، نہ جانے کیا سے کیا کہتا۔ علی 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 کر کعبے میں آتے ہی سجدہ نہ کر لیتے، نصیری تو نصیری تھا، زمانہ بھی خدا کہتا۔ دعا مانگ جنہ دی نماز باطل تھی لیے انہاں کوئی اللہ ہدایت دے۔ بڑی حیاتی، بڑی حیاتی، سبحان اللہ۔ نعرہ سبحان اللہ۔ یہ میرے مولا کائنات نے سجدہ دے کے سمجھایا، نصیریوں میں اسی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نہ کہنا، بھولنا نہیں میں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ علی کا احسان ہے، آج کسی کمپاؤنڈر کو کہہ دو ڈاکٹر ہو کتنا خوش ہو جائے گا۔ علی کو سب کہے اللہ، علی کہتا ہے مجھے جھوٹی تعریف تو پسند ہی نہیں ہے۔ قبلہ جھوٹی تعریف تو مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جس کی ذات پہ قربان جاؤں کہ جب میرے حبیب نے، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کے لیے بلایا، جب معراج پہ میرے حبیب پہنچے تو دیکھا آواز تو علی کی ہے۔ کہا اے اللہ یہ علی کو میں نیچے چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ آواز نکالوں، میں نے دیکھا پوری کائنات میں کہ تمہیں میں نے معراج کرائی خوش ہونے کے لیے، دیکھا کہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کے ذریعے میں آواز اپنی بناؤں، کائنات میں مجھے علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو علی کے سائے میں رہو انشاءاللہ۔ اتنی بلند آواز صلوات پڑھو محمد و آل محمد اللہ۔ صلوات ہمیشہ تم ڈھیلی پڑھتے ہو۔ آؤ ایک روایت سناؤں بحال الانوار کی۔ بحال انوار میں ہے کہ شہد کی مکھی آئی، نبی بھی بیٹھے ہیں، علی بھی، بھراز نہیں ہونا، نبی بھی ہے علی بھی ہے۔ کہا یا نبی اللہ علی کو بولو میں نے شہد تیار کی ہے، آ کے شہد کھا کے جائے۔ علی کو نبی نے کہا جاؤ علی شہد کھا کے آؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ۔ علی فقط کھانے کے چکر میں بسم اللہ نہیں کہتا، جب رسول کہتا ہے بسم اللہ۔ میں تو تیرا مطیع ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، بسم اللہ۔ لیکن ایک میرا سوال ہے، اس شہد کی مکھی سے یہ پوچھ، کبھی تم نے جملہ نہیں سنا ہوگا، آج ہدیہ کر رہا ہوں یہ ملتان کے اس 10-15 ہزار 10-12 ہزار بجنے والوں کو کہ یاد رکھنا علی نے کہا کہ اس نبی اللہ اس سے یہ پوچھ، جب تم پھولوں سے رس کو چوستی ہے تو یہ رس تو کڑوا ہوتا ہے، یہ مٹھاس
بزرگ جانتے ہیں نہیں پی سکتے، بہت کڑوا ہوتا ہے. کہا یا نبی اللہ اس سے یہ پوچھ. ابھی شہد کی مکھی نے کیا کہا؟ جب جملہ پورا ہو جائے تب نعرہ لگانا، جلدی مت کرنا. میرے معزز سامعین، میرے محترم حضرات، علی ابن ابی طالب کی شان سننے والوں، اس ملتان کے عظیم شہر میں ممتاز آباد جو بہت ہی قدیمی شیعہ علاقہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور مولا ان انجمن والوں کو خصوصاً زری صاحب کو سلامت رکھے کہ ان کی بہت زحمات ہیں. وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ان کے صدقے میں بنا ہے اور بڑی مسجد بنی ہے. امام باڑہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجمع دیکھ رہے ہیں. مولا ان سادات کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے. تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج ملتان کے عظیم مجمع میں کہا اے شہد کی مکھی، علی کو بتاؤ کہ یہ شہد بناتی کس طرح ہو. کہا یا نبی اللہ یہ کوئی ڈھکن نہیں بتائے گا آپ کو، لیکن آؤ میں بتاتا ہوں آل محمد کی کتابوں سے، آل محمد کے مکتب سے. کہا اور بات نہیں ہے، ذرا بات یہ ہے کہ ایک ہمارا مین مکھا ہوتا ہے جو شہد کے منارے کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کا دستور ہے جب بھی رس کو چوسو تو محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھو. جواب بھی دیجیے، نعرہ حیدری. کہا کہ ہمیں یہ حکم ہے، توجہ چاہتا ہوں، آج ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں ہو نا. ہمیں یہ حکم ہے، ہمیں یہ حکم، بس ختم کرنے والا ہوں. ہمیں یہ حکم ہے، ہمیں یہ حکم ہے جب رس کو چوسو، جب رس کو چوسو تو آپ پہ اور آپ کی آل پہ صلوات پڑھیں. کہا تو معلوم کیسے ہوتا ہے کس نے صلوات پڑھی کس نے نہیں پڑھی؟ کہا کہ وہ مین جو ہوتا ہے مکھا، وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، چیک کرتا ہے. جس نے صلوات پڑھی ہوگی اس کو کہتا ہے آ جاؤ منارے میں، جس نے نہیں پڑھی ہوتی ڈنگ مارتا ہے. اور یہی سبب ہے، دعویٰ کر رہا ہوں ایمان آپ کا، 9 محرم کے عظیم جلوس میں شرکت کرنے والوں کا یہی سبب ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ایک لقب ہے یعقوب الدین. یعقوب اس مکے کو کہتے ہیں، یعقوب اس مکے کو کہتے ہیں جو منارے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے پہچانتا ہے. تو علی بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، چہروں سے پہچانیں گے. جو مومن ہوگا کہے گا جنت میں جا، جو منافق ہوگا ایسی تھپڑ مارے گا جہنم میں چلا صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، سمی بولی فلک بولا، سمی بولی فلک بولا، کربلا بولی نجف بولا. نعرہ حیدری. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ علی مولا کا رتبہ دیکھو. علی مولا کہتے ہیں تم علی کو کسی سے افضل سمجھتے ہو. ارے ہم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. رسول کا فرمان ہے من اراد ان ينظر الى آدم فی صفته وإلى نوح فی تقواه وإلى موسى فی زہده وإلى عیسیٰ فی علمه وإلى ابراہیم فی خلته وإلى یوسف فی جماله. جو ابراہیم کی صفت کو دیکھنا چاہے، نوح کے تقوی کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہے، موسیٰ کے علم کو دیکھنا چاہے،
کیا چاہتے ہو؟ رسول کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ علی کی خلت پھیلی ابراہیم بنا، علی کا حسن پھیلا یوسف بنا، ارے علی کا جمال پھیلا یوسف بنا، اور علی کا علم پھیلا تو عیسیٰ بنے، اور علی کا زہد پھیلا تو موسیٰ بنے۔ اب جملہ پلٹ کے اور کہہ رہا ہوں، اگر جو صفت کا مالک ہو اس کو آدم کہتے ہیں، جو خلت کا مالک ہو اس کو ابراہیم کہتے ہیں، جو تقویٰ کا مالک ہو اس کو نوح کہتے ہیں، جو علم کا مالک ہو اس کو عیسیٰ کہتے ہیں، جو زہد کا مالک ہو اس کو موسیٰ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایک صفت کا مالک جسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کی صفتیں جس میں آ جائے اس کو علی کہتے ہیں۔ نہیں ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج کیوں آئے؟ میں نے تو کچھ پڑھا نہیں، تم رو گئے۔ کیوں آ گئے یہاں؟ کس کو پرسہ دینا ہے؟ آپ کو سلامت رکھے، کس کو پرسہ دینے آئے ہو؟ میرے مولا کے ماتمداروں، بس دو جملے پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ کائنات کے امام کی مدینے میں ہوئی ولادت، یہ سمجھ گئے نا؟ بہت لوگ زہرا نے کہا بابا حسین کو لیجئے۔ رسول کبھی حسین کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی شادی چوم رہے ہیں، کبھی گلے چوم رہے ہیں۔ زہرا رو کے کہتی ہے بابا آپ رو بھی رہے اور چوم بھی رہے ہو، مجھے پتا یہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ اجرکم اللہ، آج رونے میں شرم مت کرنا۔ کتنا اچھا استقبال کیا تم نے مصائب کا، کتنے عظیم طریقے سے رو رہے ہو، کیونکہ آج کی مجلس میں زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے گھر میں مجلس میں ہمارے 5ویں امام کے پاس امام کا صحابی بیٹھا رو رہا ہے۔ امام نے کہا ابو بصیر تو اتنا کم کیوں رو رہا؟ کہا مولا میں تو رو رہا ہوں۔ کہا تم نہیں رو رہے؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں، میرا وہ پورا رومال گیلا ہو گیا۔ امام نے فرمایا ابو بصیر اس طرح نہیں، ارے میرے جد غریب حسین پر اس طرح رو جس طرح جنت میں میری دادی باہر ہوتی ہے، بالوں کو بکھیر کے کہتی ہے واہ شانہ واہ حسینہ، اور میرے پیاسے حسین، میرے بھوکے اجرکم اللہ۔ میرے مولا کے ماتمداروں، جب نبی اس زمانے سے جانے لگے تو علامہ مجلسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں جبریل ایک خط لے کے آیا اللہ کی طرف سے، نبی نے اپنے اہل بیت کو بلایا، کہا یا نبی نے اپنے اہل بیت کو بلایا، کہا اے زہرا، اے علی، اے حسنین ادھر آؤ، اللہ نے خط بھیجا ہے، جبریل لے کے آیا ہے، اب اس خط کا مضمون سننا۔ آزاد آران حسین، نبی نے کیا کیا؟ وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ میرے مولا کے ماتمداروں، جس مومن نے اپنے والدہ کی شفا کے لیے مجھے کہا ہے یہ جملہ پڑھوں گا، خدا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آزاد آران حسین، میرے مولا کے ماتمداروں، خط جب پڑھا تو خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا اے حبیب تیرے جانے کے بعد علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی۔ اے حبیب تیرے جانے کے بعد
کی لاش اٹھائے گا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے گا، کبھی حفصہ کی لاش اٹھائے گا، کبھی محمد اون کی لاش اٹھائے گا. کیا تمہیں منظور ہے زہرا؟ تو بی بی زہرا نے جب کہا اے بابا کیا کربلا کے علاقے میں آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی. کہا علی ہوگا؟ کہا نہیں بیٹی. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں بی بی، نہیں بیٹی. تو بی بی زہرا کو بچا گیا، بی بی بے ہوش ہو کے گر گئی. عزادارہ نے حسین جب بی بی گری تو نبی اللہ نے بی بی کو حوصلہ دیا. اب بی بی نے ہاتھ جوڑے، کہا بابا اللہ سے کہو کیا نہیں ہو سکتا کہ حسین کی شہادت چل جائے؟ اور میں نے اپنے بچے کو چکیا پیس کے پالا ہے. کہا نہیں زہرا، ہاں شہادت تیرے بچے کی ہوگی، لیکن اللہ اسے ایک مقام عطا کرے گا کہ اپنے گنہگار شیعوں کی شفاعت کرے گا. آج حسین سے دعا مانگنے آئے ہو میرے مولا کے ماتم دارو. بس میں نے 2 جملے پڑھنے ہیں مسائل کی. اکبر کی لاش کو اٹھایا، قاسم کی لاش کو اٹھایا، سونا محمد کی لاش کو اٹھایا. عزادارہ نے حسین اکیلا رہ گیا، حسین اکیلا رہ گیا. حسین آیا اپنی بہنوں سے خدا حافظی کے لیے. زینب سلام، ام کلثوم سلام، رقیہ سلام. عزادارہ نے حسین جب چلنے لگا جملہ سننا ملتان کے غیور شیعوں، جب سر میں ڈالی تو کہا جس کا بابا چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا اس کو یتیم کہتے ہیں. عزادارہ نے حسین آئے، حسین بولا آدم چھوڑے گئے کربلا، نوح چھوڑے گئے، سب جا رہے ہیں کربلا چھوڑ کے. بس میرے مولا کے ماتم دارو شب یہ زلجلہ برآمد ہو رہا ہے. 2 جملے زلجلہ کے سلسلے میں سنو، آپ کی رحمت تمام. یہ زلجلہ حسین مولا کو اتنے شمن خنجر مارا، قد قتل الحسین کی آواز بلند ہوئی اور میرے مولا کے ماتم دارو